پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ آپ اور آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اسے کچھ کمی کرنے کی درخواست کریں۔ فرمایا میں اپنے رب کے پاس واپس آیا، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر مجھے واپس جانے کا مشورہ دیا، پھر اپنے رب کے پاس واپس آیا، میرے مولا نے پھر 10 نمازیں کم کر دی، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر مجھے واپس جانے کا مشورہ دیا، میں پھر کیا بارگاہ ربوبیت میں واپس آیا، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی، حتیٰ کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ 5 نمازیں، آج اگر 50 پڑھنی پڑتی، فرض تو 50 ہی تھی نا، فرض تو 50 ہی تھی، لیکن آج 5 نہیں پڑھتے لوگ۔ اگر 50 پڑھنی پڑتی تو پھر تو فرمایا کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور مزید کمی کا سوال کریں۔ تو بنی اسرائیل پر صرف 2 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن ان 2 نمازوں کو بھی ادا نہ کر سکے۔ پھر میں بارگاہ الہی میں گیا، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اس دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں۔ اب یہ نمازیں تو 5 ہیں، لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ کی امت میں 5 نمازیں پڑھے گی تو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ تو فرمایا کہ سبحان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان نمازوں کو ادا فرمائے، یعنی آپ کی امت بھی انہیں ادا کرے۔ میں نے جان لیا کہ یہ اللہ کی جانب سے میری آزمائش ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، میں پھر واپس جانے کا مشورہ دیا تو میں نے کہا کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے۔ ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ اب میں نہیں واپس جا سکتا کیونکہ مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے۔ بار بار سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سوال کو خالی نہیں رکھا، نمازیں کم ہوئی ہیں۔ یہ حدیث پاک حدیث نمبر 39، یہ 280 احادیث مبارکہ انشاءاللہ یک کے بعد دیگر آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ اور آج چونکہ یہ شب برات شریف کے متعلق بھی، شب برات شریف کب آ رہی ہے؟ یہ شب برات شریف، ہاں جی، یہ جو اتوار آ رہی ہے، آج جمعہ ہے، کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار ہے، بعد از نماز عشاء انشاءاللہ محفل شروع ہو جائے گی اور شب بیداری ہوگی باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہوگا، نعت خوانی ہوگی، بیان ہوگا، ذکر ہوگا، دعا ہوگی، نوافل پڑھے جائیں گے دوستوں کے مشورے کے ساتھ باجماعت، صلاۃ تسبیح، صلاۃ تہجد۔ ماہ شعبان المکرم کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں ناچیز نے 30 چیزیں ایک اکٹھی کی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 26 چیزیں ایک، اور یہ بیان جو ہے انشاءاللہ شب برات کو باقاعدہ مفصل کیا جائے گا۔ آپ دوست اب اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تشریف لائیں۔ نمبر 1 کیا کہ اس ماہ میں، ماہ شعبان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اگر رمضان مبارک آ رہا تو اس کے لیے یوزدو بھی بندہ ہو جاتا ہے، یعنی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس ماہ شعبان میں باقی مرنے والوں کے نام ملک الموت کو دیے جاتے ہیں۔ کس کس نے دنیا سے جانا ہے وہ لسٹ ملک الموت کو مل جاتی ہے۔ 2، نمبر 3 کیا ہے کہ اس ماہ شعبان میں آدمی کا نام زندوں کی فہرست سے مردوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔
حالانکہ بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، بندہ اپنے کاموں میں لگا ہوتا ہے، سفر کر کے جناب کاروبار کے لیے، ملنے کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، لیکن حالانکہ اللہ نے اس کا نام زندوں کی لسٹ سے نکال کر مردوں کی لسٹ میں شامل کر۔ نمبر 4 کیا ہے؟ رمضان مبارک کے علاوہ شعبان و کرم کے روزے افضل الصیام فرمایا گیا۔ نمبر 5 شعبان مبارک کے 2 شنبے کا روزہ رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ شنبہ، یک شنبہ، 2 شنبہ، 6 شنبہ، 4 شنبہ، 5 شنبہ، تو یہ کون سا دن بنتا ہے؟ پیر کا دن، شنبہ ہفتہ، یک شنبہ اتوار، اور یہ 2 شنبہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مغفرت فرمائے۔ نمبر 6 شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر کثیر پھوٹتی ہے اور رمضان گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔ نمبر 7 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں نا، اس کی مرضی ہے، جو چاہے جس کو پیدا کرے، جس کو لے جائے، جس کو رزق دے، جو بھی مالک کا نظام ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ اور نمبر 8 پہ کیا ہے کہ جس طرح آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کا مہینہ شعبان بھی تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ پورا باب حضرت غوث ثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی شعبان مکرم کی فضیلت میں پورا باب بنیاد الطالبین میں لے کے آئے ہیں، صفحہ نمبر 271 کے اوپر۔ آپ بنیاد الطالبین کھولیں نا، 271 صفحہ نمبر کے اوپر یہ باب موجود ہے۔ نمبر 9 رب تعالیٰ جل شانہ کا شعبان، یعنی رب تعالیٰ جل شانہ کا شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رمضان امت رسول کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ، اور شعبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ۔ رجب کی فضیلت قرآن کی طرح، شعبان کی فضیلت انبیاء پر سرکار کی فضیلت، رمضان کی مخلوق پر رب کی۔ رجب کی فضیلت کیا ہے؟ جس طرح قرآن پاک کو فضیلت ہے تمام کتابوں کے اوپر، اس طرح شعبان کی فضیلت جو ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پہ فضیلت ہے، اس طرح شعبان کو بھی یہی فضیلت فرمائی گئی۔ دوسرے مہینوں کی نسبت اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور رمضان فرمایا گیا کہ امت رسول کا مہینہ ہے۔ نمبر 10 رجب کی فضیلت قرآن کی طرح، شعبان کی فضیلت انبیاء پر سرکار کی فضیلت، اور رمضان کی مخلوق پر جو فضیلت ہے رب تعالیٰ جل شانہ کی، اس طرح رمضان کی فضیلت۔ نمبر 11 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شعبان میں زکوٰۃ، قرض، مال، جزا و سزا ادا کر کے رمضان مبارک کے لیے مساجد میں معتکف ہو جاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں اپنے کاروبار مکمل کرتے، جس کو دینا ہوتا ہے اس کو دے دیتے، جسے لینا ہوتا ہے اس کو اس سے لے لیتے، اور پھر جس کو آزادی دینی ہوتی ہے آزاد کر دیتے، اور جس کو اس وقت میں سزا دینی ہوتی سزا دیتے۔ کام کاج نپٹا کے اپنے آپ کو فارغ کر کے عبادت کے لیے مسجد میں معتکف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ، ہمارے اپنے کام ہی ختم نہیں ہوتا۔ رمضان شریف میں بھی جو چیز بندہ اپنے دل میں پیدا کر لے گا، جس چیز کی محبت پیدا کر لے گا، اس کے مطابق چلتا رہے گا۔ دین کی محبت پیدا کر لے گا، دین کے اوپر چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کر لے گا، ان کی سنت کی محبت پیدا کر لے گا، اس کے اوپر چلے گا۔ دنیا کی محبت پیدا کر لے گا تو پھر پڑھ لو، نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں، اللہ کے احکامات بھی چھوٹ جاتے ہیں، پھر مارا گیا بندہ، نقصان، بہت بڑا نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے تو دے دیا موقع، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، بندے اب تو کیا
قبول کرتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، کیا چوز کرتا ہے. Which one activity you will decide and you will accept and choose for your life. کون سے کام تم نے اپنی زندگی کے لیے چنے ہیں، ان کو پسند کیا ہے، ان کو قبول کیا ہے. اللہ آگے جاتا. لیکن وہ پھر موقع ایسا ہوگا نا، پھر یہ نہیں کہ میں کاش کہ میں دنیا کے اوپر دوبارہ جاؤں اور نماز ہی پڑھوں، عبادت ہی کروں. وہ وقت پھر گزر گیا. ابھی یہ سورۃ الفجر کی ترجمہ تشریح مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب وقت گزر جائے گا پھر پچھتانے کا کیا فائدہ. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. نمبر 12 شعبان و کرم، شین عین با الف نون. تو شعبان شین شرف سے، عین علو سے، اور با جو ہے بر احسان، الف جو ہے الفت سے، نون نور کا مہینہ ہے. یہ اولیاء کرام نے جو اس کی وضاحت فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت عمر کے بیٹے، ان کی وہ فرماتے تھے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو افلاس سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ 5 نسخے بندہ اگر اپنی زندگی میں اپنا لے، کیا فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. بڑے بڑے جوان دیکھیں، ہوئے ہوئے گاما پہلوان، گاما پہلوان، ایک یہ بولو پہلوان کے جو آباء و اجداد تھے، خدا بخش پہلوان، گاما پہلوان، رستم زما ہوئے. لیکن ان کا بڑھاپے کے وقت بھی انہوں نے ڈاکومنٹری دکھائی کہ وہ پیالی اٹھا کے اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتے. پیالی کیا ہے؟ چائے کی پیالی ہے، پانی کا گلاس، تو اٹھا کے اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا. اتنا شاہ زور پہلوان. محمد علی قلعے پورے نام دنیا میں نام ہوا، باکسر ہوا، لیکن آخر وقت پہ جانا تو ہے نا. بڑا اس کو یہ کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اس وقت عرصہ دراز پہلے، یہ اس کو احساس تھا. جوانی ابھی یہ نصیحت کے لیے باعث نصیحت ہے یہ چیز ہے. ملک صاحب، اپنا ملک صاحب تو نا میں گل کرنا باعث نصیحت. وہ ایک آج کل وہ دکھا رہے ہیں کوئی خبر کیا ہے، وہ گلو پہلوان کے جو ڈنڈے مارتا تھا گاڑی کے اوپر، کیا اس کا گلو بٹ، گلو بٹ صاحب، اس کا جناب انٹرویو چلو بات تو اس سے ہو نہیں سکتی. اس کے بیٹے نے جہاں اس کو پکڑا ہوا ہے بستر کے اوپر، وہ بتاتے مہینہ ہو گیا یہ بستر کے اوپر، یہ واش روم بھی نہیں جا سکتا. چلو وہی گلو بٹ، مچھا مارو ڈنڈے، شیشے بنو، گولیاں چلاؤ. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. ایک جوانی بندہ اپنی عبادت میں لگائے تو پھر بات. حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کیا؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو افلاس سے پہلے. مالداری، پیسے 4 آ جائیں تو رب کو بھی بھول جاتے. پیسے 4 آ گئے، بندہ سوچتا ہے میرے کو تو ہر نعمت موجود ہے. یہی حساب ہوتا ہے انگلینڈ میں جانے والوں کا. بعض سارے نہیں، بعض انگلینڈ میں امریکہ میں چلے گئے، وہ سمجھتے ہیں بس ہم تو دنیا میں جنت میں آ گئے، ہمیں ہمارے رب کی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی پیسہ ہمارے پاس آ گیا، کار ہمارے پاس آ گئی، بیوی ہمارے پاس آ گئی، گھر ہمارے پاس آ گیا، ہر نعمت تو ہمیں مل گئی، ہمیں اب کسی کی ضرورت ہی نہیں. اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے خوف سے خالی ہو جائے بندہ تو پھر جو عیاشی ہوتی ہے وہاں
دو ہی راستے وہاں پہ، نیکی و بدی بس. اور جو ٹریک سے اتر گیا پھر وہ خود بھی اپنے آپ کو بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا. اتنا خطرناک راستہ ہے جی. مالداری کو افلاس سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے. فراغت بندے کے پاس ٹائم ہے، عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، درود پاک میں وقت دیا. ہمارے ادھر فراغت ہوتی ہے تو کہ 8 چھٹیاں آ گئی، 8 چھٹیاں آ گئی کام دے کتنے جانا جی، چلو جو سیر کریں چلو جی. تو بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ سردیوں میں برف باری دیکھنے کے لیے مری چلے جاؤ جی. عقل کام نہیں کر رہی. وہ مری علاقہ ویسے ہی ٹھنڈا ہے، سردیوں میں وہاں پہ برف باری ہوتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں. پچھلی ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا، کتنے بندے وہاں پہ مارے گئے برف کی وجہ سے. برف گر گئی، راستے بند ہو گئے، سردی کے ساتھ آکسیجن ختم ہو گئی، مر گئے. پیدا کیا ہوا؟ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 14، جو بندہ دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ پر سے عذاب کو ہلکا فرما دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر ہی کیوں نہ کافر تھا، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نے قرآن پڑھا، اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باپ کو حالانکہ وہ کافر تھا عذاب میں اللہ کمی کر ہلکا کر. یہ تلاوت کلام پاک اتنی بڑی چیز ہے. اور سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سورہ اخلاص شریف سے محبت رکھتا ہے 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوں گے. کتنے؟ 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوں. پھر وہ نصف شعبان کی رات اللہ کریم آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے اور سوائے مشرک دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داری قطع کرنے والے بدکار عورت کے ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے. 15 کی شعبان بڑے جو کبیرہ گناہ کرنے والے میں اللہ ان کی، مشرک کافر ہی ہو گیا. پھر دوسرا دل میں کینہ رکھنے والا، ایمی حسد بغض کینہ، دوسرے کو الٹی سوچی اس کو کہتے ہیں شکی بندہ. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. 16 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان کو حضور علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں پایا. 15 شعبان. یہ انشاءاللہ اتوار کے روز محفل ہے، مزید اس کے یعنی تفصیل سے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. سورۃ الفجر، اس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، کیونکہ ہمارے لاڈلے نمازی جو ہے نا موقع پہ آتے ہیں، پھر کہتے ہیں 2 بجے جمعہ ہو جاتا تو جی 2 بجے نہیں کیوں نہیں کراتے، 2 بجے پھر اسے کرا لی کریے غنی صاحب، پھر 2 بجے ہی کرا لی کریے. تھی میں تو حافظ صاحب سے ہوا کہیں ٹھیک ہے. اس طرح ولیمے کی روٹی بھاویں گھنٹہ لیٹ ہو جائے. جاکر صاحب بڑے خوش ہو رہے ولیمے دن. اللہ اکبر. یہ چیزیں سارے خاندان کی بخشش کا سبب بن سکے. دین کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، عمل میں آگے بڑھنا، یہ اصل چیز یہ ہے. والفجر والیال عشر والشفع والوتر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور جفت اور طاعت کی قسم. یہاں پہ رب تعالی جل شانہ یکم محرم کی صبح کا ذکر فرما رہا ہے. برکت والی سال جو شروع ہوتا ہے یکم محرم سے ہوتا ہے، اس صبح کی قسم ہے. والیال عشر، 10 راتوں کی قسم، جو حج کی 10 پہلی 10 راتیں ہوتی ہیں عبادت کی راتیں، ان کی قسم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم. جفت میں مخلوق ہو گئی، آ گئی طاق میں رب تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک، اپنی قسم بھی رب ساتھ فرما رہا ہے. کیا؟ واللیل اذا یسر، رات کی جب چل دے، حل فی ذالک قسم الذی حجر،
کیوں؟ اس میں عقل مند کے لیے یعنی قسم ہوئی، عقل مند کے لیے قسم کی سمجھ میں اسے آئے گی نا، جو عقل مند ہوگا ساری چیزیں یہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ۔ سبحان رب تعالی جل شانہ کے تمام دلائل سامنے نظر آ رہے ہیں، عقل مند اس میں فکر کر۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے تھے، یہ لمبے لمبے لوگ، جوان، کڑیل، مضبوط، ان کا ذکر رب تعالیٰ قوم عاد و ثمود جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، خدائی دعوے کیے، پتھروں میں پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیے، چٹانوں میں، کہ تاکہ ہمارے گھروں کو بھی کوئی نہ گرا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جی؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ یہ وہ خدائی دعویٰ کرنے والے عاد و ثمود ہیں جی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کیسا ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، قد لمبے، مضبوط، جاندار۔ اس میں بتاتے ہیں کہ اتنے مضبوط ہوتے تھے وہ اگر پاؤں کے نیچے کپڑے کو دبا لیں تو کھینچیں تو کپڑا پھٹ جاتا تھا، ان کے پاؤں کے نیچے سے کپڑا نکلتا ہے، اتنے مضبوط۔ اور پہاڑوں میں جناب انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے۔ کیا فرمایا کہ اور سمود جنہوں نے وادی میں، وَثَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جابوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کیا؟ اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے چمیخا کرتا، سخت سزائیں دیتا۔ فرعون خدائی دعویٰ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت بھی دی کہ تو راہ راست پہ آ جا، تو نے جو ظلم و ستم کیا ہے میں رب کی بارگاہ میں التجا کروں گا، تجھے معاف کر دوں، لیکن وہ اس طرف نہیں آیا، خدائی دعویٰ بھی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ فرعون کا حال نہیں تو سر میں تم نے نہیں دیکھا، الذی طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، اللہ اکبر۔ پھر کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ اور یہ فساد فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا۔ تو آج فساد نہیں پھیلایا جا